السلام علیکم۔ SM اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سالوں تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سالوں تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے۔ جو لوگ آپ کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کرتے رہے اور اسلام کی شعائیں پھیلتی رہیں، کفار و مشرکین کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ مسلمان جو کچھ حیثیت رکھتے تھے یا ان کا کوئی حامی و مددگار تھا، ان پر کفار و مشرکین اپنے غصے اور ظلم و جور کا اظہار کرنے سے قاصر و عاجز تھے، مگر جو مسلمان غریب و نادار تھے ان کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور نہ وہ خود کوئی خاندانی و قبائلی حیثیت رکھتے تھے۔ ان پر کفار و مشرکین نے ظلم و ستم کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ کفار نے ان کو طرح طرح سے پریشان کیا اور ستایا، مگر ان کے ایمان میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا پھر چچا ابو طالب قریش کی نظر میں بڑے شرف و اعزاز کے مالک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی اور قبائلی وجاہت و اہمیت بھی سب کے نزدیک مسلم تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہونا ایک بڑی جنگ کو دعوت دینا تھا۔ اس لیے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند پہنچانے سے گریز کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بہت سے حرما نصیبوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکی زندگی میں پیش آنے والے مصائب و آلام میں سے چند یہ ہیں۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت تک مکہ میں ایک عقل مند، دانشور، امین اور صادق اور اچھے انسان جانے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر اور کاہن و ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی، تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنیں۔ مگر اللہ نے جن کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ان حضرات کا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ تکلیف و مشقت برداشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور جلوہ انوار ربانی سے اپنے قلوب کو منور کر کے جاتے تھے۔ کفار و مشرکین کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی معجزے کا مشاہدہ کرتے تو اسے قبول کرنے کے بجائے یہ کہتے کہ یہ ایک جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا قابل و لائق انسان جس نے کبھی کسی غیر مناسب کام کا ارتکاب نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ شب و شتم سے بات نہیں کی اور کسی بڑے اور چھوٹے کے احترام میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھا تھا، مگر اعلان نبوت کے بعد کفار نے انہیں مجنون و دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس عظیم معلم انسانیت، رہبر رشد و ہدایت اور عقل و دانش کے مینار کو مجنون و دیوانہ کہا، وہ خود مجنون، پاگل، دیوانے، ماند و متعصب اور سرکش و ہٹ درم تھے۔ روایت میں ہے کہ زماد رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ آئے۔ ان کا تعلق قبیلہ ازد شنو سے تھا۔ وہ جنوں اور آسیب وغیرہ کا جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ کے چند بیوقوفوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو دیکھوں، شاید اللہ ان کو میرے ہاتھ سے شفا عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنون کو جھاڑتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، تو کیا آپ کی خواہش ہے کہ آپ جھڑوائیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی ذات کی تعریف میں رطب اللسان ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی ساجی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اب ہم تو شہادتین کے بعد جو چاہو کہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان کلمات کو پھر سے کہیں،
चुनाचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कलिमात को 3 बार उनके सामने दोहराया। रावी कहते हैं कि उन्होंने फरमाया, मैंने काहिनों की बातें, जादूगरों के अकवाल और शोरा के अशार सुने हैं, मगर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कलिमात के मिसल नहीं सुना। यह कलिमात तो दरियाए बलागत की तह तक पहुँच गए। फिर जमात ने कहा, अपना हाथ लाइए, मैं इस्लाम की बैत करता हूँ। वो फरमाते हैं कि फिर उन्होंने बैत की। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं तुम्हारी कौम की भी बैत लेता हूँ। उन्होंने कहा, मेरी कौम की तरफ से भी। तारक बिन अब्दुल्ला अल-मुहारबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ार ज़िलमजास में देखा, जबकि मैं ख़रीदो फ़रोख्त में मशगूल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख जुब्बा ज़ेब तन किए हुए थे और बुलंद आवाज़ से ये फरमाते जाते थे, ए लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पाओगे। एक शख्स आपके पीछे पीछे पत्थर मारता जाता था, जिससे आपकी पिंडली और एड़ी खून आलूद हो गए। वह शख्स साथ साथ ये भी कहता जाता था, ए लोगो, इसकी बात ना सुनना, ये झूठा है। मुहारबी फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा, ये शख्स आप कौन है? लोगों ने जवाब दिया कि ये लड़का बनी अब्दुल मुत्तलिब से है। फिर मैंने पूछा, वो शख्स कौन है जो उसका पीछा कर रहा है और पत्थर मार रहा है? लोगों ने जवाब दिया, ये आपका चचा अब्दुल उज़्ज़ा यानी अबू लहब है। बनु मालिक बिन कनाना के एक शेख कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ार ज़िलमजास में देखा कि ये फरमाते थे, ए लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पाओगे। रावी फरमाते हैं कि अबू जहल आप पर मिट्टी फेंकता था और यह कहता था, ए लोगो, ख्याल रखना ये शख्स तुमको तुम्हारे दीन के हवाले से धोखा ना दे दे, क्योंकि इसका इरादा है कि तुम लात व इज़्ज़ा को छोड़ दो, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ ज़रा बराबर भी अल्तफ़ात नहीं फरमाते थे। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के पास नमाज अदा कर रहे थे। अबू जहल और उसके साथी बैठे थे। इनमें से बास ने बास से कहा, तुम में से कौन है जो फ़लाँ कबीले की ऊँटनी की ओजड़ी लाए, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएं तो वो उसे इसकी पुश्त पर रख दे। उक़बा बिन अबी मुईत, जो नहायत ही बदबख्त, शकील क़ल्ब और मलऊन था, वहाँ से उठा और ओजड़ी लेकर आया। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदा करने का इंतज़ार करने लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा के लिए अपना चेहरा मुबारक को ज़मीन में बोस किया तो उस नालायक ने उस ओजड़ी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर कंधों के दरमियान रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बोझ की वजह से उठ नहीं पा रहे थे, सजदा की हालत में परेशान थे। दूसरी तरफ अबू जहल और उसके बेगारत साथी सब के सब हंसने और ठट्ठा मारने लगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सब कुछ देख रहे थे, मगर अपनी कमज़ोरी और ज़ौफ़ और उन ज़ालिमों के खौफ से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने से आजिज़ थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आईं और ओजड़ी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्त मुबारक से हटाया। कुफ़ार कुरैश ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए सौदेबाजी की भी कोशिश की। कुफ़ार ने चाहा कि अम्मारा बिन वलीद को अबू तालिब के सुपुर्द कर दें और इसके इवज़ अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके हवाले कर दें ताकि वह आपको कत्ल कर दें। चुनाचे कुफ़ार कुरैश ने हज़रत अबू तालिब की खिदमत में अर्ज़ किया, ए अबू तालिब, ये अम्मारा कुरैश का सबसे बांका और ख़ूबसूरत नौजवान है, आप उसे ले लें, इसकी दीद और नुसरत के आप हकदार होंगे। आप उसे अपना लड़का बना लें, ये आपका होगा, और अपने इस भतीजे को हमारे हवाले कर दें जिसने आपके आबाओ अजदाद के दीन की मुखालफत की है, आपकी कौम का शिराज़ा मुंतशिर कर रहा है और इसके अक्लों को हमाकत से दो चार बतलाता है। हम उसे कत्ल करेंगे, बस ये एक आदमी के बदले एक आदमी का हिसाब है। हज़रत अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम, कितना बुरा सौदा है जो तुम लोग मुझसे कर रहे हो। तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं उसे खिलाऊं पिलाऊं, पालूं पोसूं, और मेरा बेटा मुझसे तलब करते हो कि उसे कत्ल कर दूं। खुदा की कसम, ये नहीं हो सकता। एक दिन अबू जहल ने कुरैशियों से मुखातिब होकर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन में ऐब निकालता है, हमारे आबाओ अजदाद और माबूदों की तौहीन करता है। इसलिए मैं अल्लाह से अहद करता हूँ कि कल एक भारी पत्थर लेकर बैठूँगा और जब वह सजदा करेगा तो उसी पत्थर से इसका सर कुचल दूँगा। जब सुबह हुई
تو وہ ویسا ہی پتھر جیسا کہ اس نے بیان کیا تھا لے کر انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جیسا کہ آیا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ جیسے ہی آپ سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھا کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جب وہ آپ کے قریب ہوا تو شکست خوردہ حالت میں لوٹا۔ اس کا رنگ فقط تھا اور وہ ایسا مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پتھر سے چپک گئے تھے کہ وہ بمشکل اپنے ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ قریش کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، اے ابو جہل، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے گزشتہ رات جو بات کہی تھی وہی کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ میں ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ خدا کی قسم میں کبھی بھی کسی اونٹ کی کھوپڑی، گردن اور دانت اس اونٹ کی طرح نہیں دیکھے۔ وہ مجھے کھانا چاہ رہا تھا۔ مکہ کے کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام سے نماز بھی ادا نہیں کرنے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گردن میں کپڑا کا پھندا لگاتے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے اس سخت ترین تکلیف سے باخبر کیجیے جس سے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار کیا۔ انہوں نے فرمایا، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حطیم میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اچانک عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنا کپڑا ڈال دیا۔ پھر اس نے سخت طریقے سے آپ کا گلا گھونٹا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عقبہ کو مونڈا پکڑا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹایا اور فرمایا، کیا تم مار ڈالو گے ایک ایسے شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ مشرکوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بال پکڑے کہ اتنے زور سے کھینچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر بال اکھڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح دشمن اسلام ابو لہب کے دو لڑکے عتبہ اور عتیبہ سے ہو چکا تھا، لیکن یہ نکاح صرف نکاح ہی تھا، ابھی رخصتی باقی تھی۔ سورہ لہب کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عزت کرنے کی نیت سے ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے لڑکوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ امام طبرانی کی تعداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عتیبہ بن ابی لہب کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس کے بھائی عتبہ بن ابی لہب کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب سورت نازل فرمائی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتیبہ اور عتبہ کو کہا، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو تم دونوں کے سر کے لیے میرا سر حرام ہے۔ ان دونوں کی ماں بنت حرب بن امیہ نے کہا، یہی ایندھن اٹھانے والی ہے کہ تم دونوں انہیں طلاق دے دو، کیونکہ وہ دونوں صحابی اپنا دین بدلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے بھی انہیں طلاق دے دی۔ طلاق کا عمل جیسا کہ آج کے کچھ شریف گھرانوں میں بڑی بے عزتی کی بات سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اس وقت بھی عرب سماج کے شریف گھرانوں میں طلاق کو بے عزتی سمجھا جاتا تھا۔ پھر ایک ایسے باپ کے لیے جو شرافت کا اعلیٰ نمونہ ہو اور اس کی دو لڑکیوں کو بیک وقت طلاق ہو جانا، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب کہ وہ باپ ہر طرف سے مصائب و آلام جھیل رہا ہو، تو کتنے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، اسے بیان کرنا مشکل ہے۔ کفار قریش نے مل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اس نے ہماری اولاد اور ہماری عورتوں تک کو ہم سے برگزیدہ کر دیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا، تم ہم سے دوگنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص اس کو قتل کر دے، تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ جب کفار قریش کی یہ تجویز منظور نہیں ہوئی، اس پر انہوں نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے اور انہیں مکے سے نکال کر شیب ابو طالب نامی گھاٹی میں محصور اور مقید کر دیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی طے پایا کہ نہ بنی ہاشم کی لڑکیوں کو بیاہ کر لاؤ اور نہ اپنی لڑکیوں کی ان کے شادی کرو۔
نہ ان کو کوئی چیز فروخت کرو اور نہ ان سے کوئی چیز خریدو اور نہ ان کی طرف سے کوئی صلح قبول کرو۔ چنانچہ جب بھی مکے میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے کس لوگ فوراً ان کے پاس پہنچتے تاکہ ان سے کھانے پینے کا کچھ سامان خرید لیں، مگر جب بھی ایسا ہوتا تو فوراً وہاں ابو لہب پہنچ جاتا اور کہتا کہ دام اتنے بڑھا دو کہ وہ تم سے کچھ نہ خرید سکیں۔ پھر تاجر کی طرف سے ایسا ہی ہوتا، لہٰذا لوگ مایوس ہو کر اپنے بچوں کے پاس واپس آ جاتے جو بھوک سے بے تاب تڑپتے اور بلکتے ہوتے تھے، اور ان کو خالی ہاتھ دے کر وہ بچے سسک سسک کر رونے لگتے تھے۔ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بڑا سخت وقت گزارا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ لوگ بھوک سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ گھاس پھوس اور درختوں کے پتے اور چمڑے کھا کھا کر گزارا کرنے لگے۔ یہ سلسلہ مستقل 3 سالوں تک جاری رہا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال سن 10 نبوی میں اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کی میت میں ثقیف سے مدد کی التماس کے لیے طائف کا پیدل سفر کیا۔ امید تھی کہ اللہ کے جس پیغام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے ہیں، اہل طائف اسے قبول کریں گے۔ جب طائف پہنچے تو ثقیف کے 3 سرداران عید یا لیل، مسعود اور حبیب سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ یہ تینوں آپس میں بھائی تھے۔ آپ ان کے پاس بیٹھے اور اسلام کے لیے مدد کرنے اور آپ کی قوم میں سے جو آپ کی مخالفت کرے اس کے خلاف خود کی مدد کرنے کے حوالے سے گفتگو کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر سرداران ثقیف نے نہایت ہی غیر سنجیدہ جوابات دیے۔ ایک نے کہا، وہ کعبے کا غلاف پھاڑے گا اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو، اگر تم نبی ہو تو اللہ مجھے غارت کرے۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جسے وہ بھیجے؟ تیسرے نے کہا، بخدا میں تم سے کبھی بات نہیں کر سکتا۔ اگر تم سچ مچ اللہ کے نبی ہو جیسا کہ تم کہتے ہو تو تمہاری بات میرے لیے رد کرنا انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم اللہ پر جھوٹ کرتے ہو تو پھر مجھے تم سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ثقیف سے نا امید ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے کھڑے ہوئے اور ان سے کہا، تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے خفیہ ہی رکھنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا تو ان سرداروں نے اپنے غلاموں اور اوباشوں کو شبہ دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیں، تالیاں بجائیں اور شور مچائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں کنارے لوگوں کی لائن لگ گئی۔ وہاں سے گزرتے وقت جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قدم اٹھاتے کہ وہ آپ کے قدموں پر پتھر مارتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے چور ہو گئے، پنڈلیاں گھائل ہو گئیں اور جوتے خون آلود ہو گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر لگتا تو آپ زمین پر بیٹھ جاتے۔ وہ اوباش اور حرما نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پکڑ کر اٹھاتے اور جب چلنا شروع کرتے تو وہ پتھر مارتے اور ہنستے۔ زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود ڈھال بن کر چلتے تھے تاکہ ان کا سر بھی زخمی ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ 13 سالہ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف قسم کی ذہنی و جسمانی و مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا گیا، کبھی آپ پر پتھر پھینکا گیا، کبھی مٹی پھینکی گئی، کبھی گرد و غبار پھینکا گیا، کبھی راستے میں کانٹے ڈالے گئے، کبھی داڑھی اور سر کے بال نوچے گئے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھوکنے کی بدبختانہ کوشش کی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی اشاعت کی خاطر سب کچھ برداشت کرتے ہوئے دین کی دعوت میں ہمتاً مشغول رہ کر اپنی امت کو بہترین نمونہ فراہم کر گئے۔ ارشاد خداوندی ہے، تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو مومن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔